اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیتوں کے سبب بلند کر دیتے، لیکن وہ خود زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے خواہشات کی پیروی اختیار کر لی، تو اب اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ اس پر حملہ کرو تو بھی زبان نکالے رہے اور چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ تو اب آپ ان قصوں کو بیان کریں کہ شاید یہ غور و فکر کرنے لگیں۔ کس قدر بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی، اور وہ لوگ اپنے ہی نفس پر ظلم کر رہے تھے۔ جس کو خدا ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہی میں چھوڑ دے وہی خسارہ والوں میں ہے۔ اور یقیناً ہم نے انسان اور جنات کی ایک کثیر تعداد کو گویا جہنم کے لیے پیدا کیا ہے کہ ان کے پاس دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، اور آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، اور کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ یہ چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یہی لوگ اصل میں غافل ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، لہٰذا اسے انہی ناموں کے ذریعے پکارو، اور لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں بے دینی سے کام لیتے ہیں۔ ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہماری مخلوقات ہی میں سے وہ قوم بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے اور حق ہی کے ساتھ انصاف کرتی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہم انہیں ان قریب اس طرح لپیٹ لیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور ہم تو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ ہماری تدبیر بہت مستحکم ہوتی ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے یہ غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر میں کسی طرح کا جنون نہیں ہے، وہ صرف واضح طور سے عذاب الہی سے ڈرانے والا ہے؟ اور کیا ان لوگوں نے زمین و آسمان کی حکومت اور خدا کی تمام مخلوقات میں غور نہیں کیا، اور یہ کہ شاید ان کی اجل قریب آ گئی ہو تو یہ اس کے بعد کس بات پر ایمان لے آئیں گے؟ جسے خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، اور وہ انہیں سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھوکریں کھاتے پھریں۔ پیغمبر، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کب ہے، تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، وہی اس کو بر وقت ظاہر کرے گا۔ یہ قیامت زمین و آسمان دونوں کے لیے بہت گراں ہے اور تمہارے پاس اچانک آنے والی ہے۔ یہ لوگ آپ سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ کو اس کی مکمل فکر ہے، تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگوں کا اس کا علم بھی نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں خود بھی اپنے نفس کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں مگر جو خدا چاہے، اور اگر میں غیب سے باخبر ہوتا تو بہت زیادہ خیر انجام دیتا اور کوئی برائی مجھ تک نہ آ سکتی۔ میں تو صرف صاحبان ایمان کے لیے بشارت دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ وہی خدا ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا ہے تاکہ اس سے سکون حاصل ہو۔ اس کے بعد شوہر نے زوجہ سے مقاربت کی تو ہلکا سا حمل پیدا ہوا جسے وہ لیے پھرتی رہی، پھر حمل بھاری ہوا اور وقت ولادت قریب آیا تو دونوں نے پروردگار سے دعا کی کہ اگر ہم کو صالح اولاد دے دے گا تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں ہوں گے۔ اس کے بعد جب اس نے صالح فرزند دے دیا تو اللہ کی عطا میں اس کا شریک قرار دے دیا، جبکہ خدا ان شریکوں سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے۔ کیا یہ لوگ انہیں شریک بناتے ہیں جو کوئی شے خلق نہیں کر سکتے اور خود بھی مخلوق ہیں، اور ان کے اختیار میں خود اپنی مدد بھی نہیں ہے اور وہ کسی کی نصرت بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں تو ساتھ بھی نہ آئیں گے۔ ان کے لیے سب برابر ہے، انہیں بلائیں یا چپ رہ جائیں۔ تم لوگ جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو سب تم ہی جیسے بندے ہیں، لہٰذا تم انہیں بلاؤ اور وہ تمہاری آواز پر لبیک کہیں اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ کیا ان کے پاس چلنے کے قابل پیر، حملہ کرنے کے قابل ہاتھ، دیکھنے کے قابل آنکھیں اور سننے کے لائق کان ہیں جن سے کام لے سکیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اپنے شرکاء کو بلاؤ اور جو مکر کرنا چاہتے ہو کرو، اور ہرگز مجھے مہلت نہ دو، یعنی میں دیکھوں تم کیا کر سکتے ہو۔ بے شک میرا مالک و مختار وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک بندوں کا والی و وارث ہے، اور اسے چھوڑ کر تم جنہیں پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور
اور نہ اپنے ہی کام آ سکتے ہیں۔ اگر تم ان کو ہدایت کی دعوت دو تو سن بھی نہ سکیں گے، اور دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے تمہاری ہی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ آپ عفو کا راستہ اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی کریں، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی غلط خیال پیدا کیا جائے تو خدا کی پناہ مانگیں کہ وہ ہر شے کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ صاحبان تقوی ہیں، جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھونا بھی چاہتا ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور حقائق کو دیکھنے لگتے ہیں، اور مشرکین کے برادران شیاطین انہیں گمراہی میں کھینچ رہے ہیں اور وہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں تو کہتے ہیں کہ خود آپ کیوں نہیں منتخب کر لیتے، تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف وحی پروردگار کا اتباع کرتا ہوں۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے دلال ہدایت اور صاحبان ایمان کے لیے رحمت کی حیثیت رکھتا ہے، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو کر غور سے سنو کہ شاید تم پر رحمت نازل ہو جائے، اور خدا کو اپنے دل ہی دل میں تضرع اور خوف کے ساتھ یاد کرو، اور قول کے اعتبار سے بھی اسے کم بلند آواز سے صبح و شام یاد کرو، اور خبردار غافلوں میں نہ ہو جاؤ۔ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔